اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کے مالجاتی واقعات، ان کے نصیحت اور دانائی برے اقوال اور ان کے بیشتر جو حفظان صحت پر ان کے بلند پایا اقوال ہیں، ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ہوتا رہوں گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انتہائی معلومات سے بری اور دلچسپ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں، اور انتہائی سبق آموز باتیں میں آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں، اور حکمہ قدیم کا جو گہری فکر ہے حکمہ قدیم کی، وہ آپ کی خدمت میں لے کر آتا ہوں، انسانی صحت پر اور امراض کو دفع کرنے میں اور حفظان صحت پر جو ان کی گہری نظر تھی، ان کے جو قانون ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہت ہی دلچسپ ویڈیو میں لاتا ہوں آپ کے لیے، بڑی محنت کے ساتھ، قدر جانیے گا۔ تو ناظرین کرام، اس سے بیشتر میں نے بقرات کے بہت سارے اقوال، ان کی تفصیل، اس کے حالات و زندگی، اس کا نظریہ اخلاق جو ہے، اور اس کے بعد دیگر نامور اتباع کے اقوال، ان کے واقعات میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ تو اس نشست میں پروگرام کی یہ نشست ہے، اس میں عرب کے ایک نامور طبیب کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین اکرام، اس طبیب کا نام ہے ابن اسال۔ شہر دمشق کے نامور طبیبوں میں خاص طور پر ممتاز اور مذہب عیسوی کا پابند تھا۔ یہ دمشق کا رہنے والا تھا، جو شام کا شہر ہے، ملک شام کا، سوریہ کا۔ تو اس زمانے کے طبیبوں میں خاص طور پر ممتاز اور مذہب عیسوی کا پابند تھا، خاص طور پر جو عیسائیت میں فرقہ یوبیہ ہے، اس کا خاص حامی تھا۔ حضرت میر معاویہ بن ابی سفیان دمشق پر جب حکمران ہوئے تو انہوں نے اس طبیب کو اپنا طبیب مشیر مقرر کر لیا، یعنی طبی مشیر مقرر کر لیا، یعنی اپنی صحت کے لیے ان سے مشورہ کیا کرتے تھے اپنی صحت پر۔ تو وہ اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، اور اس کے جو بے حد متقد بھی تھے، یعنی اس کے بے حد متقد بھی تھے۔ اکثر اوقات یہ ان کی صحبت میں حاضر ہوتا، ان سے ان کی یعنی جو مال جاتی اس کا رجحان ہے اس پر گفتگو کرتا، اکثر ان کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔ تو ابن اسال مفرد ادویہ کا بڑا ماہر تھا، یعنی جڑی بوٹیوں کا وہ بڑا ماہر تھا، نباتات کا وہ بڑا ماہر تھا، تمام قسم کی نباتات پر اس کو مکمل عبور حاصل تھا، یعنی وہ ان کی اقسام، ان کی جائے پیدائش، ان کی ماہیت، ہر قسم سے نباتات سے وہ واقعہ رکھتا تھا۔ تو خاص طور پر جو سمیات ہیں، جو نباتات زہریلی ہیں، سمیات کہتے ہیں، سم کہتے ہیں زہر کو، سمیات سم کی جمع ہے، تو جو اس پر اس کی گہری نظر تھی، یعنی وہ سمیات کی تمام اقسام کو بخوبی جانتا تھا۔
اور ان کی تیاری میں وہ مکمل مہارت رکھتا تھا، یعنی سمیات جو زہریلی دوائیاں زہریلی چیزیں ہیں ان کو تیار کرنے میں پوری مہارت رکھتا تھا، اور شناخت میں اس کو یعنی ان کی شناخت میں اس کا ملکہ بے حد بڑا ہوا تھا، یعنی ملکہ کا معنی یہاں لیا جو لیتے ہیں نا وہ قابلیت کا ہے، یعنی مہارت کا ہے، بے حد بڑا ہوا تھا۔ امیر معاویہ کے اپنے عہد حکومت میں سدھا دشمنوں سے سابقہ واسطہ پڑا، جن پر وہ بظاہر فوج و سپاہ سے قابو نہیں پاتے تھے، ان کے لیے حیلہ و تدبیر سے کام لے کر انہیں معدوم کر دیتے تھے، یعنی ان کو ختم کر دیتے تھے۔ ناظرین یہ دیکھیں، یہ ایک جو ہے وہ مذہبی بات میں چلی جاتی ہے، لیکن میں چونکہ میرا موضوع نہیں، میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا، تو لہٰذا یہ طب کی جو معتبر کتب ہے اس میں ذکر آیا ہے، تو ابن سال کے ساتھ میں یہ واقعہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو لہٰذا کوئی شخص بھی مجھے کوٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، اگر کرنا ہے تو یہ معتبر کتاب ہے عیون الانباء فی طبقات اتباع، تو یہ عربی میں لکھی گئی تھی اور بغداد میں یہ کتاب لکھی گئی تھی، اور اس کا جو اردو ترجمہ ہے وہ لکھنؤ میں ہو چکا ہے، تو مشہور ہے یہ اردو ترجمے میں تاریخ الاتباع، یعنی انتہائی مستند کتاب ہے جس میں یہ واقعہ درج ہے۔ تو اس لیے یہ کیونکہ ایک قسم کا جو فتنہ ہے، اس میں کوئی مجھے کوٹ نہ کرے، کیونکہ میں طب سے لگاؤ رکھتا ہوں، ہر عام و خاص کا میں ذکر کرتا ہوں۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے، تو حلیہ و تدبیر سے کام لے کر انہیں معدوم کر دیتے تھے، یعنی انہیں ختم کر دیتے تھے، یہ طب کی مشہور کتاب میں لکھا ہے۔ ابن سال کے مقرب بارگاہ ہونے کا وجہ بھی یہی تھی، یعنی وہ بارگاہ جو حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ تھی اس میں وہ مقرب تھا، یعنی انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، اس کی وجہ بھی یہی تھی، یعنی وہ زہروں کی تیاری میں اپنی ماہر تھا۔ ناظرین کرام، یہ سمیات جو ہیں یہ عربوں میں یہ پہلا شخص ہے جس نے اس کو جو ہے نا تیار کرنے میں، ان کی تیاری میں کافی مہارت رکھتا تھا۔ اس سے پہلے یہ یونانی جان چکے تھے، جیسے سقراط کا واقعہ ہے کہ اس نے زہر کا پیالہ پیا، یعنی یونانی جو ہیں وہ زہر کی ماہیت کو جان چکے تھے، تو قدیم دور میں یعنی پرانے دور میں بھی اس کو زہروں کی شناخت تھی، لیکن یہ عرب میں یہ ایسا شخص ہے جس نے اس کو اس بات کو کافی وسعت دی، یعنی زہروں کا تریاق جو ہے، زہروں کی جو پہچان ہے اس کو کافی زیادہ تھی، تو یہی وجہ اس سے خطرناک دشمنوں کو چھپاتے راہی ملک عدم بنا دینے کا نسخہ ہاتھ آیا تھا۔ اس طرح مسلمان امراء اور امائے دین کی ایک کثیر جماعت حضرت میر معاویہ نے مار ڈالی، یعنی حضرت میر معاویہ جو ہیں انہوں نے ایک کثیر جماعت جو ہے امائے دین کی کثیر جماعت مار ڈالی، یعنی اس سے مروا ڈالی، جن میں صحابہ، اہل بیت اور اولاد صحابہ اور بڑے بڑے عربی قبائل کے سردار شامل تھے۔ یعنی یہ تاریخ میں لکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو ابن سال سے میر معاویہ نے مروایا، شہید کروایا، ان میں جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت، خاص طور پر حضرت امام حسن کا ذکر کرتے ہیں، وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا، اولاد صحابہ یعنی وہ تابعین، جلیل القدر تابعین کی بات کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے عربی قبائل کے سردار شامل تھے۔ معاویہ نے ارادہ کیا کہ یزید کو اپنا ولی عہد بنائیں۔ انہوں نے اہل شام سے مشورہ کیا اور کہا میرا وقت اخیر ہے، قوت و طاقت جواب دے چکی ہے، خبر نہیں کب دنیا سے چل بسوں، اب تم بتاؤ کہ میرے بعد کس کو حکمرانی پسند کرتے ہو۔ یعنی حضرت میر معاویہ نے اپنی
جو عوام ہے اسے مشورہ کیا کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، قوت و طاقت جواب دے چکی ہے، خبر نہیں کب دنیا سے چل بسوں، اب تم بتاؤ کہ میرے بعد کسی کی حکمرانی تم پسند کرتے ہو، کس کو تم پسند کرتے ہو؟ تو اہل شام نے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا نام پیش کیا، یعنی حضرت جو خالد بن ولید ہیں جیّد صحابہ ہیں، ان کے بیٹے جو ہیں عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، ان کا نام انہوں نے پیش کیا۔ تو معاویہ ان کا یہ مشورہ سن کر خاموش رہے، یعنی انہوں نے خاموشی اختیار کی ان کا مشورہ سن کر، اور اس کے چند روز بعد عبد الرحمن بن خالد کی زندگی کا چراغ گل کر دیا، یعنی ان کو شہید کر دیا۔ وہ کس قدر بیمار تھے، ابن سال ان کے علاج پر مامور ہوا اور دعا میں زہر ملا کر ان کا خاتمہ کر دیا، یعنی دعا میں زہر ملا کر اس کا خاتمہ کر دیا حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کا۔ یہ طب کی معتبر ترین کتاب ہے، عیون الانباء فی طبقات الاتباع، یعنی اس کا اردو میں ترجمہ اگر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے تاریخ الاتباع، یعنی اتباع کرام کی جو تاریخ ہے وہ یہ مستند ترین کتاب ہے، اور یہ قدیم دور میں لکھی گئی ہی بغداد میں، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ لکھنؤ میں ہو چکا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں واقعہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی شخص بھی مجھے کوٹ نہ کرے اس معاملے چونکہ میں اس معاملے پہ بحث نہیں کرتا۔ تو تاریخ میں واقعہ ہے، جس طرح ہم دوسرے واقعے کو مانتے ہیں یہ بھی واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی جرات اور شجاعت کا اہل شام کے دل پر اس قدر گہرا نقش جم گیا تھا کہ وہ ان کی اولاد کے ساتھ کمال ادب و تنظیم سے پیش آتے تھے۔ عبد الرحمن بن خالد نے امیر معاویہ کا مقابلہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ساتھ دیا تھا، یعنی جو جنگ ہوئی تھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان، تو اس میں انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا اس جنگ میں کہ وفادار حضرت علی کے وفادار و جانثار تھے، اس واسطے وہ دونوں بھائیوں میں سخت اختلاف اور نا اتفاقی تھی۔ عبد الرحمن کی وفات کی جب خبر مکہ میں پہنچی تو عروہ بن زبیر نے مہاجر کے بیٹے خالد بن مہاجر سے کہا، تمہارے چچا عبد الرحمن کو ابن سال نے قتل کر دیا ہے، یعنی مکے میں جا کر کہا کہ تمہارے چچا عبد الرحمن کو ابن اسال نے قتل کر دیا ہے، تم یہاں مکہ میں چین منا رہے ہو، یعنی تم یہاں چین سے بیٹھے ہو، تو ادھر تو تمہارے چچا کو ابن اسال نے شہید کر دیا ہے، انتقام نہیں لیتے۔ خالد مہاجر اگر مذہب اور قدے کے اعتبار سے اپنے چچا کا سخت مخالف تھا، لیکن ایک عام چشم کی تانہ زنی اس کے دل کو گرما گئی اور اپنے غلام آزاد کردہ نافع سے انتقام کشی کے بارے میں امداد کا خواہاں ہوا، یعنی اس نے امداد طلب کی کہ میرے ساتھ چلو، تو ایک شخص کو قتل کرنا ہے دمشق میں۔ تو دونوں تیار ہو کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ان کو معلوم ہوا کہ ابن سال ہر روز شام کو امیر معاویہ کے پاس آیا کرتا ہے، یعنی کہ اس بات کی انہوں نے معلومات اکٹھی کی کہ ابن سال کہاں رہتا ہے، کدھر جاتا ہے، کب آتا ہے، تو انہیں پتہ چلا کہ ابن سال جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس ہر شام کو آتا ہے۔ نافع بڑا دلیر اور بہادر شخص تھا۔ خالد بن مہاجر اس کے ساتھ لے کر دمشق کی مشہور جامع مسجد میں جا بیٹھا، اور ایک ستون کی اوٹ میں خالد اور دوسرے ستون کی اوٹ میں نافع، اور دونوں اس طرح چھپ رہے کہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے، یعنی ستون کہتے ہیں یہ جو بڑے بڑے پلر ہوتے ہیں، عام زبان میں کہتے ہیں، ان کو ستون بولتے ہیں۔ تو دونوں ایک ستون کے پیچھے وہ چھپ گئے، ایک ستون کے پیچھے نافع چھپ گئے، تو دونوں اس طرح چھپ رہے کہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے۔ پہلے سے قرار داد ہو گئی تھی، یعنی پہلے سے قرار پا چکا تھا کہ حملہ کون کرے گا۔ ابن سال کا قتل خالد بن مہاجر کا کام ہوگا، مگر خالد کے پیچھے نافع اس کا محافظ رہے گا۔ اس وقت سال کی سواری دارالمارت میں جاتی ہوئی خالد کی نگاہ کے برابر پہنچی، یعنی جب وہ وہاں داخل ہوا ابن سال اپنے گھوڑے پر،
تو جب وہ اس کی سواری جو ہے ان کی نگاہ کے سامنے یعنی نظر کے سامنے آ گئی تو شیر کی طرح چپڑ کر ابن سال پر ٹوٹ پڑا اور ایک ہی وار میں اس کا ڈھیر کر دیا، یعنی ایک ہی وار میں اس کا قتل کر دیا۔ ابن سال کے ساتھی یہ حالت دیکھ کر خالد پر جھک پڑے اور اس کے در پہ قتل تھے کہ نافع نے نعرہ کر کے ان پر حملہ کر دیا۔ اس طرح حملہ آوروں کا گروہ گھبرا کر ہٹ گیا۔ نافع اور خالد بھاگ نکلے اور لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، یعنی ان کا تعاقب کا معنی پیچھا ہوتا ہے، ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ وہ ایک کوچہ میں گھس کر پیچھا کرنے والوں کا ناکہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ یہ خبر امیر معاویہ کو ملی تو انہوں نے کہا کہ خالد بن مہاجر کے سوا یہ اور کسی کا کام نہیں، یعنی یہ خالد بن مہاجر کے سوا یہ کسی کا کام نہیں، اس کو گرفتار کر کے لاؤ۔ خالد اندھی گلی میں چلا گیا تھا، دوسری طرف نکلنے کا راستہ نہ تھا، یعنی ایک بند گلی، اندھی گلی کہتے ہیں بند گلی کو، بند گلی میں چلا گیا اور دوسری طرف راستہ نہ تھا تو گلی پیچھا کرنے والوں نے گھیر رکھا تھا۔ مجبور وہ گرفتار ہو کے معاویہ کے دربار میں آیا۔ معاویہ نے کہا تیرا برا ہو، حضرت میرے معاویہ نے کہا کہ تیرا برا ہو، تو نے میرے طبیب کو کیوں مار ڈالا، میرا طبیب خاص تھا، تو نے کیوں مار ڈالا، تو یعنی تمہارا قتل بھی کیوں مار ڈالا۔ تو خالد بن مہاجر نے جواب دیا ابھی اصل حکم دینے والا تو باقی ہے، وہ بیچارہ تو محکوم تھا، یعنی تمہارا قتل بھی مد نظر ہے۔ حضرت امیر معاویہ سے کہنے لگا تو یعنی اس نے کہا کہ اصل حکم دینے والا تو تم ہو، وہ تو محکوم تھا، تمہارے حکم کا متحد تھا، جیسے تم کہتے تھے وہ کرتا تھا، وہ بھاری جو تنخواہ تم سے لیتا تھا، نظر نیاز لیتا تھا تم سے، کثیر رقم وہ اس کام کی لیتا تھا، تو تمہارا قتل بھی مد نظر ہے۔ معاویہ سخت برہم ہوئے اور اسے قید کر دیا، پھر نافع کو پکڑ کر منگوایا اور اس کے 100 کوڑے مار کر چھوڑ دیا۔ خالد بن مہاجر کو قتل نہیں کیا بلکہ قید رکھا اور قبیلہ بنی سے ابن سال کے خون بہا میں 12,000 درہم وصول کر کے 6,000 ملکی خزانے میں رکھ دیے اور باقی 6,000 اس کے ورثہ کو دے دیے۔ پھر خالد بن مہاجر نے خالد بن ولید کو بھی کچھ عرصے بعد رہائی دے دی۔ یعنی ناظرین اکرام، یہ جو میں واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص مجھے کوٹ نہ کرے، یہ طریق کی ایک معتبر کتاب جو ہے اس میں درج ہے، تو کیونکہ اس پر مذہبی اختلاف ہے کافی لوگوں میں، تو میں اگر اس بات پر ہوں تو میں حضرت کیوں کہوں، میں خود حضرت میرے معاویہ کو حضرت کہتا ہوں تو ان کو صحابی مانتا ہوں، لیکن یہ واقعہ تاریخ میں لکھا ہے تو میرا ایک طبیب کا قصہ واقعہ عرض کرنا تھا، تو اس سے سبق ملتا ہے کہ انتہائی وہ اپنے زمانے کا قابل ترین انسان تھا، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن جو اس کی کالی کرتوتیں تھیں اس کی وجہ سے وہ تاریخ میں بدنام ہے۔ یعنی اس کی فن طب پر جو مہارت تھی اسے وہ جانتا تھا، مفرد ادویوں کا بڑا ماہر تھا، تو اس کو یاد کرتے ہیں، اس کی تاریخ میں بہت ساری کتابوں میں اس کا نام ہے ابن سال کا، تو لیکن وہ اس کے جو کالے کرتوت اس نے کیے اور وہ زہر بنانے میں، زہر کی تیاری میں بڑا مہارت رکھتا تھا، بڑی اس کی وہ جانتا تھا سمیات کو، زہریلی چیزوں کو، زہریلی جو نباتات ہیں ان کو کافی وہ جانتا تھا، لیکن اس نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا۔ صرف ایک وقت کا حکمران جو ہے اس سے کافی مراد لیتا تھا، کافی زیادہ مراد لیتا تھا، اور اس نے ان کے کہنے پر جید یعنی جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت، خاص طور پر حضرت امام حسن کا ذکر آتا ہے، تو اور جلیل القدر جو تابعی ہیں ان کو اس نے زہر دے دے کے شہید کیا۔ تو ناظرین کرام، ہمیشہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اپنی قابلیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو دیکھیں ناظرین کرام،
اگر وہ ایک طرف ماہر تھا تو دوسری طرف وہ کالے کرتوت کر کے تاریخ میں بدنام ہو گیا۔ تو اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو تاریخ میں جس طرح دوسرے اتباع کرام کو اچھی نظر سے، یا چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں، کئی ایسے یہودی ہیں، ایسے طبیب ہیں جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں اور دیگر مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے، لیکن سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے انسانیت کی بے لوث خدمت کی اور ان نے کڑی محنت کی اور ان کی گہری فکر تھی انسانیت کے صحت پر، ان کے امراض کے دفاع میں، تو ان کو اچھی نظر سے، اچھے لفظوں سے آج تک بھی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو اچھائی کے کام اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان کو اس کے پاس اگر کوئی فن ہو، کوئی ہنر ہو تو اس کو جو ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کے کام آنا ہی انسانیت ہے، کسی کے نہ کہ اس طرح کے کالے کرتوت کرنے سے، پیسہ دولت جمع کرنے سے تو نہ دولت کا انسان کے کام آتی ہے، نہ ایسی چیزیں کام آتی ہیں، کیونکہ ایک دن انسان نے جانا ہی جانا ہے اس دنیا سے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، ابن سال کا انتہائی قابل آدمی تھا، لیکن اس کے کالے کرتوت جو تھے اس نے تاریخ میں اس پر کلک لگائی ہوئی ہے۔ تو حضرت میر معاویہ کے کہنے پر اس نے جلیل القدر صحابہ اور کئی عربی قبائل جو ہیں ان کے سردار اور کئی صاحب اہل بیت میں سے تو سرفرست حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو اولاد صحابہ سے مراد جو ہے وہ جلیل القدر تابعی ہیں، تو ان کو اس نے زہر دے دے کر شہید کیا حضرت میر معاویہ کے کہنے پر۔ تو ناظرین کرام، یہ میں نے قصہ آپ کی خدمت میں واقعہ آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں کہ ابن سال انتہائی قابل آدمی تھا، لیکن اس کے کالے کرتوتوں نے اس پر داغ لگا دیا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ایسے کام کرنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آج تک اس کی، جب تک یہ دنیا رہے گی، اس کے نام کے ساتھ اس کے کالے کرتوت بھی ساتھ ہی چلیں گے۔ تو ہمیں نصیحت پکڑنی چاہیے کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔